بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لائی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخی انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا اور توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ اس کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر پھر زمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص و لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا اور اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے انہیں جمع کیا اور کہا اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بد کردار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر بھی جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل یہی گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو فاڑ دیا اور عافیت و سلامی کے لیے دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دو واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور باحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی یا اللہ، قارون پر
अपना कहर और गजब नाजिल फरमा दे, लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्म से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट पड़ी। कारून और उसके पैरोकार उसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और खजाना सब उस जमीन में धंस गया। जब ये जमीन में नाबूद हो गए तो जमीन का शुगाफ दोबारा बंद हो गया।